بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج 28 اپریل 2020 بروز منگل ہے۔ آج ہم سعودی عرب کی کچھ اہم خبریں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، تو بغیر آپ کا ٹائم ویسٹ کیے چلتے ہیں خبروں کی جانب۔ یہاں پر جو ہماری سب سے پہلی خبر ہے کہ مالز اور تجارتی مراکز بدھ سے کھلیں گے۔ سعودی عرب کے تمام شہروں میں بدھ 29 اپریل سے شاپنگ مالز اور تجارتی مراکز کھل جائیں گے۔ مکہ کے بعض محلے اس سے مستثنیٰ ہوں گے۔ نجی کمپنیوں، تھوک اور ریٹیل کے تاجروں نے صارفین کے خیر مقدم کے لیے تیاریاں شروع کر دی ہیں۔ العربیہ نیٹ کے مطابق شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے کرونا وائرس کی وجہ سے ہاؤس آئسولیشن کے سلسلے میں سعودی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں پر عائد پابندی میں نرمی کے لیے کئی اقدامات کی منظوری دی ہے۔ اس کے تحت مملکت کے تمام علاقوں میں کرفیو جزوی طور پر اٹھا لیا گیا ہے، البتہ مکہ شہر اور مکمل لاک ڈاؤن والے محلوں میں کرفیو برقرار رکھا گیا ہے۔ یاد رہے کہ شاہی فرمان کے باموجب سعودی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو صبح 9 بجے سے لے کے شام 5 بجے تک گھروں سے نکلنے کی اجازت دی گئی ہے۔ یہ اجازت 13 مئی 20 رمضان تک مؤثر ہو گئی ہے۔ شاہی فرمان کے تحت بدھ 29 اپریل سے لے کر 13 مئی تک بعض اقتصادی اور تجارتی اداروں پر عائد پابندی بھی اٹھا لی گئی ہے۔ دریں اثنا وزارت بلدیات و دیہی امور نے کرفیو کے دوران تجارتی مراکز اور مالز کھولنے کی شرائط جاری کی ہیں۔ اخبار 24 کے مطابق وزارت بلدیات و دیہی امور نے کہا ہے کہ کرفیو کے دوران مالز اور تجارتی مراکز کھولتے وقت ضوابط کی پابندی کرنا ہوگی۔ تمام صارفین اور کارکنان کے درمیان ہر وقت محفوظ فاصلہ رکھنا ہوگا۔ لوگوں کے اجتماع سے گریز کرنا ہوگا۔ کرنسی نوٹ کے استعمال سے حتی الامکان اجتناب برتنے ہوئے مشینی ذرائع سے رقوم ادائیگی کرنی ہوگی۔ نماز کی ادائیگی کے لیے مخصوص کمرے بند کرنا ہوں گے۔ گیمز و تفریحات کی جگہیں بند کرنا ہوں گی۔ نشستیں ختم کرنا ہوں گی۔ ای گیٹ کو مؤثر کرنا ہوگا۔ ای گیٹ نہ ہونے کی صورت میں دروازے مستقل بنیادوں پر کھلے رکھنے ہوں گے۔ فروخت کردہ سامان نہ بدلنے کی اجازت ہوگی، نہ واپس لینے کی اجازت ہوگی۔ وزارت بلدیات و دیہی امور نے ایک پابندی یہ لگائی ہے کہ ہر 10 میٹر پر تجارتی مراکز یا مال کے اندر ایک کارکن متعین کرنا ہوگا۔ تجارتی مراکز یا مال میں داخل ہونے کے عمل کو منظم کرنا ہوگا۔ صارفین کو حد سے زیادہ تعداد میں داخل ہونے سے روکا جائے گا۔ صارفین کی بھیڑ بھاڑ کی جگہوں پر لائنیں منظم کرنے کے لیے فرش پر نمایاں علامتیں چسپاں کرنا ہوگی۔ مارکیٹنگ ٹرالیوں کو سینیٹائز کرتے رہنا ہوگا۔ سامان منتقل کرتے وقت ڈھانپ کر لے کے جانا ہوگا۔ حفاظتی تدابیر کو سمجھانے کے لیے جگہ جگہ وضاحتی بورڈ لگانے ہوں گے۔ تمام ملازمین کے لیے ماسک، ہاتھ بار بار دھونے، دستانے پہننے اور تبدیل کرتے رہنے کی پابندی کرنا ہوگی۔ تمام تجارتی مراکز اور مال سے کہا گیا ہے کہ وہ اوقات کار کے دوران دروازوں پر حرارت ناپنے اور میڈیکل چیک اپ یونٹ تعینات کریں۔ ایسا کوئی بھی شخص یا صارف جس کا درجہ حرارت 38 ڈگری سے زیادہ ہو تو اسے مال یا تجارتی مراکز میں جانے سے روکا جائے۔ صارفین کو دروازے پر حفاظتی ماسک اور دستانے فراہم کیے جائیں۔ وزارت نے تنبیہ کی ہے کہ 15 برس سے کم عمر بچوں کا مالز اور تجارتی مراکز میں داخلہ منع ہے۔ گارڈز حضرات اس کی پابندی کرائیں۔ لفٹیں بند رکھیں۔ سیڑھیوں سے چڑھنے اترنے پر انحصار کیا جائے۔ اگر سیڑھی نہ ہو تو ایسی صورت میں لفٹ ایک وقت میں صرف 2 افراد استعمال کریں۔ علاوہ ازاں کار پارکنگ سہولت مہیا نہ کی جائے۔ اس کے بعد دوسری خبر کہ دمام میں غیر ملکی ورکرز کے لیے عارضی رہائش۔ دمام میں غیر ملکی کارکنان کے لیے 10,000 مربع میٹر کے پلاٹ پر عارضی رہائشی مرکز تیار کر لیا گیا ہے۔ سعودی انڈسٹریل سٹیز اتھارٹی، الشرقیہ میونسپلٹی اور ایوان صحت و تجارت نے وزارت صحت کے تعاون سے دمام انڈسٹریل سٹی 2 میں غیر ملکی ورکرز کی عارضی رہائش کا بندوبست کیا ہے۔ اخبار 24 کے مطابق گورنر مشرقی ریجن شہزادہ سعود بن نائف نے ہدایت جاری کی تھی کہ کرونا وائرس کی وبا کے ماحول میں غیر ملکی ورکرز کے لیے دمام میں عارضی رہائش کا بندوبست کیا جائے۔ انہوں نے ہدایت دی تھی کہ یہاں ایسے غیر ملکی ورکرز کو ٹھہرایا جائے جن پر وائرس میں مبتلا ہونے کا شبہ ہے۔ ایسے ورکرز کو بھی رہائش فراہم کی جائے جو کرونا کے مریضوں سے ملتے جلتے رہے ہیں۔ عارضی رہائشی مراکز میں وزارت صحت کی جانب سے ایکٹیو کرونا ٹیسٹ کا بندوبست کیا جائے گا۔ رزلٹ آنے پر متاثرین کو قرنطینہ پہنچا دیا جائے گا۔ اس کے بعد اگلی خبر کہ چاند جمعرات کو خانہ کعبہ کے عین اوپر ہوگا۔ جدہ میں فلکیاتی علوم کی سوسائٹی نے بتایا ہے کہ 7 رمضان المبارک جمعرات 30 اپریل کو چاند خانہ کعبہ کے اوپر ہوگا۔ مملکت بھر میں کسی دوربین کے بغیر دیکھا جا سکے گا۔ آجل ویب سائٹ کے مطابق جدہ فلکیاتی سوسائٹی کے سربراہ ماجد ابو زہرا نے فیس بک پیج پر بیان میں کہا ہے
کہ چاند رات کو 11:39 پر مکہ مکرمہ کے افق پر نظر آئے گا۔ ابو زہرا نے بتایا کہ جس وقت چاند خانہ کعبہ کے اوپر ہوگا اس وقت وہ 8,95,151 ڈگری کی اونچائی پر ہوگا۔ چاند 47.8% روشن ہوگا اور سورج سے 3,87,154 کلومیٹر کے فاصلے پر ہوگا۔ ابو زہرا نے مزید کہا کہ چاند کے خانہ کعبہ کے اوپر نظر آنے کا واقعہ ستاروں سیاروں کی گردش سے متعلق ماہرین فلکیات کے دقیق ترین حساب کا پتہ دیتا ہے۔ ابو زہرا نے مزید کہا کہ چاند کے خانہ کعبہ کے اوپر نظر آنے کے واقعے کی مدد سے قبلہ کا رخ آسانی سے متعین کیا جا سکتا ہے۔ دور دراز کے ممالک کے باشندے اس واقعہ کو دیکھ کر خانہ کعبہ کی طرف مساجد کا رخ ہونے نہ ہونے کا پتہ آسانی سے لگا سکتے ہیں۔ ماضی میں دنیا بھر کے لوگ اسی قسم کے واقعات کو بنیاد بنا کر قبلے کا رخ متعین کیا کرتے تھے۔ یاد رہے کہ اس سال چاند خانہ کعبہ پر دوسری مرتبہ نظر آئے گا۔ پہلی بار 6 مارچ 2020 کو یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ اس کے بعد اگلی خبر کہ شاہ سلمان مرکز کی جانب سے پنجاب میں راشن کی تقسیم۔ شاہ سلمان امدادی سینٹر کی جانب سے پاکستان کے مختلف شہروں میں ضرورت مندوں میں امدادی راشن پیکٹس تقسیم کیے گئے ہیں۔ امدادی اشیاء رمضان کے موقع پر ضرورت مند خاندانوں میں تقسیم کی گئی۔ سعودی خبر رساں ادارہ ایجنسی SPA کے مطابق کرونا وائرس کی وجہ سے دنیا بھر میں لاک ڈاؤن اور کرفیو نافذ ہے، جس کی وجہ سے بے شمار خاندانوں کا روزگار بھی متاثر ہوا ہے۔ موجودہ مشکل حالات میں سعودی عرب سے شاہ سلمان امدادی سینٹر کی جانب سے 16,61,00,000 روپے مالیت کی امدادی اشیاء پاکستان روانہ کی گئی، جسے پاکستان کے مختلف اضلاع میں تقسیم کیا جانا تھا۔ راشن پیکٹس کی تقسیم مرحلہ وار کی گئی، جس کا آغاز لاہور، فیصل آباد اور جھنگ سے کیا گیا، جہاں 1,688 پیکٹس 10,128 افراد میں تقسیم کیے گئے۔ لاہور میں 7,500 افراد میں 41 ٹن 250 کلو گرام، جبکہ فیصل آباد میں 7 ٹن 29 کلو گرام اور جنگ میں 7 ٹن 425 کلو امدادی سامان تقسیم کیا گیا۔ اسلام آباد میں شاہ سلمان کے فلاحی ادارے کے ترجمان کے مطابق راشن میں 10 کلو آٹا، 5 کلو چینی، 5 کلو چاول، 5 لیٹر کوکنگ آئل، 2 کلو خشک دودھ، آدھا کلو چائے کی پتی، 2 کلو کھجوریں شامل ہیں۔ اس راشن پیکج سے پنجاب میں 1 لاکھ سے زائد افراد مستفید ہوں گے۔ واضح رہے شاہ سلمان امدادی سینٹر کی جانب سے دنیا بھر میں ضرورت مندوں میں امدادی مہم کے تحت مختلف اشیاء تقسیم کی جاتی ہیں۔ اس کے بعد اگلی خبر کہ کعبے کی سینیٹائزنگ اوزون ٹیکنالوجی سے مسجد الحرام اور مسجد نبوی کے امور کی جنرل ریزیڈنسی کی جانب سے خانہ کعبہ شریف اور مقام ابراہیم کو جراثیم کش ادویات سے دھونے اور صاف کرنے کے لیے جدید ترین اوزون ٹیکنالوجی استعمال کی گئی ہے۔ ادارے کی جانب سے غلاف کعبہ اور حجر اسود کی صفائی کے بعد انہیں کرونا وائرس سے محفوظ رکھنے کے لیے سینیٹائز بھی کیا گیا۔ ادارہ امور حرمین کے نگران اعلیٰ شیخ ڈاکٹر عبدالرحمن السدیس نے خانہ کعبہ میں سینیٹائزیشن اور حجر اسود میں عطر لگانے کے امور کی نہ صرف نگرانی کی بلکہ اس کام میں شریک بھی ہوئے۔ شیخ السدیس نے اس موقع پر ادارہ امور حرمین میں کام کرنے والوں کی تعریف کرتے ہوئے ان سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ حرم مکی اور مسجد نبوی کی خدمت عظیم کام ہے، جس کے لیے رب تعالیٰ نے لوگوں کو مخصوص کیا ہے، اس لیے یہ ان سب پر لازم ہے کہ اپنے امور کی ادائیگی اخلاص سے کریں، جو اجر و ثواب کا بھی موجب ہے۔ قبل ازاں خانہ کعبہ کی چھت، دیواروں اور غلاف کعبہ کو مکمل طور پر دھونے کے بعد غلاف کو مخصوص عطر سے معطر کیا جا چکا ہے۔ یہ عمل ہر برس رمضان المبارک میں انجام دیا جاتا ہے۔ دری اسنا سعودی اخبار الریاض کے مطابق ادارہ امور حرمین کی جانب سے حرم مکی کے مختلف حصوں کو جراثیم سے پاک کرنے کے لیے جدید ترین ٹیکنالوجی اوزون ٹیکنیک استعمال کی گئی ہے۔ یہ تھی دوستو آج کی کچھ اہم خبریں، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔